کاٹھیا وار سے کراچی تک 19ویں صدی کے نصف آخر کے آغاز کے ساتھ ہی ہندوستان میں برطانوی راج کا سورج تیزی کے ساتھ نصف النہار کی طرف بڑھ رہا تھا۔ دیار مغرب سے آنے والے وہ بیگانے جنہوں نے تاجر کی حیثیت سے رعایتیں طلب کرتے اور اپنے لیے دوستی، حمایت اور تحفظات کی بھیک مانگتے ہوئے برصغیر ہندوستان پر اپنی زندگی کا آغاز کیا تھا، اب اس دیش کے حکمران بن بیٹھے تھے اور انہوں نے ایک ایسی سلطنت قائم کر لی تھی جو برطانیہ کے تاج شاہی میں سب سے زیادہ روشن اور جگمگاتے ہوئے ہیرے کی حیثیت رکھتی تھی۔ برطانوی استعمار کے تسلط کے ساتھ ہی ہندوستان بھر میں بالائی سطح پر ایسی خاموشی طاری ہو گئی جو کسی بلاخیز طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ اجنبی حکمرانوں کا خیال تھا کہ انہوں نے اس دیش کے لوگوں کو مہذب بنانے کا جو مشن شروع کیا تھا، اس کی بدولت ہندوستان کے افسردہ و ملول افراد کی آتش مزاجی ختم ہو گئی ہے، اور یہ کہ سلطنت برطانیہ کے ماتحت ریاستوں کو جنگ کی ممانعت کے قانون پیکس بریٹنکا نے مخالفت، بغاوت اور سرکشی کے آتش سوزاں کو سرد کر دیا ہے۔ اجنبی اور بدیشی حکمرانوں کے خلاف نفرت و حقارت کی جو لہر اندر ہی اندر چل رہی تھی، وہ ان کی نظروں میں نہ آ سکی، یہاں تک کہ 1857 میں ایک چنگاری نے بغاوت کے اس شعلہ کو بھڑکا دیا جس نے دیکھتے ہی دیکھتے دیکھتا ہوا لاوا بن کر دور دراز علاقوں تک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ واقعہ غیر ملکی تسلط کے خلاف ہندوستان کی طویل اور صبر آزما جدوجہد آزادی کی کتاب کا پہلا باب بن گیا۔ یہ ہماری تاریخ کا نہایت طوفان خیز دور تھا۔ ہمارے بہت سے محبان وطن نے میدان جنگ میں آزادی کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اس طرح یہ لوگ ہمارے ملک کی راہ آزادی کے شہید کہلائے۔ غرض اس دور نے عملاً ہندوستان کے لوگوں کے ذہنوں پر ایک دیرپا نقش ثبت کر دیا۔ تاہم ہندوستان کے بعض علاقے ایسے بھی تھے جہاں کشمکش کے اس دور میں بھی زندگی پرسکون انداز میں گزرتی رہی۔ یہ علاقے اس سیاسی علاؤ سے الگ تھلگ ہی رہے جو ان کے چاروں طرف بھڑک رہا تھا۔ بمبئی پریزیڈنسی کے علاقے کاٹھیا وار میں گونڈل بھی ایک ایسی ہی ریاست تھی۔ گونڈل کے ٹھاکر صاحب تاج برطانیہ سے اپنی بے پناہ وفاداری کی بدولت اپنی رعایا پر پورے تزک و احتشام کے ساتھ راج کرتے تھے۔ وہ اپنی ریاست پر برطانیہ کی خلافت بغاوت کا سایہ بھی نہ پڑنے دیتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سایہ ان کی اس شان و شوکت کو گنا دے جو رعایا پر غیر متنازع حکمرانی کے سبب انہیں حاصل تھی۔ ٹھاکر صاحب کے زیر سایہ ریاست گونڈل کے لوگ اس سیاسی بغاوت سے لا تعلق و بے پرواہ ہو کر جس نے پورے ہندوستان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، اپنے مخصوص پرسکون انداز میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ ریاست گونڈل کی معیشت کی بنیاد زراعت تھی۔ کپاس، گندم، جوار اور باجری یہاں کی اہم فصلیں تھیں۔ گونڈل کی زرعی پیداوار میں مرچیں ایسی پیداوار تھی جس کی بدولت گونڈل کو خاص اہمیت حاصل تھی۔ آج بھی گونڈل کی مرچیں بہت مشہور ہیں۔ اس پرانے بیتے زمانے کی جو یادیں آج بھی میرے ذہن میں محفوظ ہیں، ان میں یہ بھی یاد بھی شامل ہے کہ ہمارے گھر کے کھانوں میں گونڈل کے دیگر گھرانوں کی طرح مرچیں بہت تیز ہوتی تھیں۔ اس کے باوجود اگر کسی کو اپنے اپنے ذائقے کے مطابق مرچیں کم معلوم ہوتیں تو دسترخوان پر رکھی مرچوں سے بھری ہوئی پلیٹ سے حسب خواہش مرچ لے کر اپنی پلیٹ میں ڈال لیتا تھا۔ اس ریاست کے دارالحکومت کا نام بھی گونڈل تھا اور یہی ریاست کا سب سے بڑا شہر بھی تھا۔ تاہم اس ریاست کی آبادی کی اکثریت بڑی تعداد میں دور دراز پھیلے ہوئے بے شمار دیہات میں رہتی تھی اور نہایت سادہ، پرسکون و مطمئن زندگی بسر کرتی تھی۔ ان لوگوں کی دنیا بڑی محدود تھی جس کے افق ان کی ریاست کی جغرافیائی حدود تک پھیلے تھے۔ پنیلی ایک ایسا ہی گاؤں تھا۔ اس کی آبادی 1000 نفوس سے کم تھی۔ 1857 کی بغاوت کے موقع پر اس گاؤں میں ہندوستان میں برطانوی راج کے خلاف ایک منظم سیاسی بغاوت کا بیج بویا جا رہا تھا۔ اسی چھوٹے سے گمنام گاؤں میں میرے دادا پونجا رہا کرتے تھے۔ یہ ان کا جدی پشتی گاؤں تھا۔ اسی گاؤں میں ان کے آباء و اجداد کی ہڈیاں دفن تھیں۔ میرے دادا پنیلی کے ان چند لوگوں میں سے تھے جو کاشتکار نہیں تھے۔ ان کے پاس چند کرگھے تھے جن پر وہ دیر تک کام کرتے تھے۔ چند مزدوروں کے ساتھ مل کر وہ کھڈی پر سوتی کپڑا بنایا کرتے تھے اور اس کی فروخت سے وہ اتنی رقم کما لیتے تھے
جس کی بنا پر اس چھوٹے سے گاؤں میں ان کا خاندان خوشحال خاندانوں میں شمار ہوتا تھا۔